السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمیز افاق اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑاس۔ ناظرین، ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ دیکھنے کو آئی ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل کو ان کی جو ایئر پریمیسز ہے اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اس پہ فردر ڈیٹیلنگ کوئی سعودیہ کی جانب سے ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، لیکن فی الحال یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ وہ جو پریمیسز کی جو پرمیشن دی تھی ایئر جو ان کا روٹ ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ پرمیشن دی گئی تھی جب اسرائیل کا دبئی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ چند ماہ پہلے ابھی وہ جو ان کے سائن ہوئے تھے اور ریلیشن آپس میں وہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے، تو اس وقت پرمیشن دی گئی تھی۔ ظاہر ہے جب مطلب وہ جو روٹ ہے دبئی ٹو اسرائیل یا اسرائیل ٹو دبئی، تو اگر وہ ادھر سے جائیں گے سعودیہ کی ایئر ایریا استعمال کرتے ہوئے تو وہاں سے قریب پڑے گا۔ تو اب مطلب ہماری میں جو کہ ہمیں رپورٹس آتی تھیں کہ اسرائیل کے اور سعودیہ کے تعلقات ہیں اور یہ ہیں سم تھنگ واٹ ایور، اس وقت ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس وقت اسرائیل کو جو ہے وہ کافی حماس کی جانب سے بھی زبردست قسم کا رسپانس دیا جا رہا ہے، اور جس میں اسٹریٹ ایران کو بھی تھینک فل تھا، ان کے جو حماس کے جو لیڈر ہیں۔ اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودیہ اور ایران بھی اب دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قریب آنے کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور فردر ایک یہ رپورٹ بھی ہے کہ پاکستان نے اس وقت کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پہلی بار بہت زبردست اور ایکوریٹ اسٹانس میرے حساب سے لینے کی کوشش کی ہے۔ ماضی میں ہم ابھی چند ہفتے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بہت اچھے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس حوالے سے، فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی تھی۔ تو ابھی فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک ورلڈ آرمی بننے جا رہی ہے، جو بیسکلی جیسے ہماری ایک OIC ہے نا، وہ اس میں صرف مسلم کنٹریز ہیں، تو اس آرمی میں ایک مسلم کنٹری نہیں ہوگی، صرف مسلم کنٹریز نہیں ہوں گے۔ اس میں ایسا ہوگا کہ تمام مسلم کنٹریز سے تو رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں رشیا بھی آ سکتا ہے، اس میں چائنا بھی آ سکتا ہے جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں، ایون اس میں چھوٹے کنٹریز بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب چکر یہ ہے کہ کوئی چھوٹا کنٹری اپنی آرمی دینے کو کیوں ایگری کرے گا، کہ وہ کہے گا بھائی مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا صرف اپنی آرمی دینی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ تو بیسکلی لیٹ سپوز ہم کوئی ایک چھوٹا سا کوئی بھی آپ ایک کنٹری جیسے لیٹ سپوز سیری لیون، افریقہ کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، ہم وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہمارے ایک آرمی میں آپ اپنی بھی آرمی کا کچھ حصہ ڈالیں، تو وہ ظاہر سوال کر بھائی مجھے کیا فائدہ۔ تو اس کا بیسکلی جو ان کے رولز بننے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں۔ ابھی تقریباً 2022 میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ 2022 میں امید ہے کہ یہ ایک آرمی جو ہے وہ ڈیزائن ہو جائے گی، اور ابھی ہمارے پاس 7-8 مہینے آلموسٹ پڑے ہیں اس کا پورا پلان جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کے لیے۔ تو اس میں بیسکلی یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے لیٹ سپوز جیسے سپر پاورز کی جانب سے ایک بہت کسی کو دبانے کی یا اس کی پریمیسز پہ قبضہ کرنے کی، جیسا کہ ہم ماضی میں کشمیر، فلسطین ان جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے ہی ان چھوٹی اسٹیٹس یا بڑی اسٹیٹس واٹ ایور کہیں پہ بھی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ فورس جائے گی اور ان کو ڈیفینڈ کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ اس میں ان ممالک میں ابھی تک کون کون ہیں، ابھی پاکستان، ٹرکی، ایران، ان لوگوں کا تو یہ ایک کولیشن چل رہا ہے۔ اس میں فردر وہ اور بھی مطلب کنٹریز کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سنا تھا کہ سعودیہ اور کچھ جس میں شاید پاکستان آرمی بھی ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اگر کہیں پہ بھی کوئی جنگ ہوگی تو اس میں انیشیٹ کرے گی، لیکن وہ آرمی تو خود کہیں شاید بزی ہے آلریڈی، مطلب پاکستان اور پاکستان میں نہیں، وہ جو سعودیہ لبنان جو جنگ چل رہی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ تو آپس میں مسلم کنٹریز ہی لڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اور آرمی بننے جا رہی ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک پازیٹیو جسچر ہوگا، اور کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بھی پازیٹیوٹی شاید دیکھنے کو ہمیں بہت جلد ملے۔ اچھا، جو شاہ ایران ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ان نیکسٹ 20 اور 25 ایئرس اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو دس از امیزنگ، گڈ، فینٹاسٹک۔ اور سعودیہ بھی ایران کے قریب آ رہا ہے، جو کہ آپس میں جن کی اس وقت تعلقات اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں تھرو آؤٹ
عراق، سعودیہ اور ایران. تو ظاہر جب ایران سے ہو جائے گی تو عراق بھی ان کے کولیشن میں آ جائے گا. اچھا اب بیسکلی ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نارملی کنٹریز کی جانب سے اچھے انیشیٹوز اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات طے ہے، ایک بات بہت شیور ہے کہ جو دشمن ممالک ہیں وہ بھی اپنی سازشیں کرنا 100% نہیں چھوڑیں گے. آبویسلی دس از، اگر ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں انسیکیور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ماضی میں ہم نے بہت دیکھا جب پراکسی وار کا ایک شیپ دیا جا رہا تھا، فرقہ واریت کو بہت زیادہ ایکسٹریمزم پہ لے جایا جا رہا تھا، اور بہت سارے حملے ہوئے بھی امام بارگاہوں پہ، مساجدوں پہ، سنیوں پہ، شیعوں پہ، آپس میں مطلب کوئی لڑوانے کا مطلب مسلمانوں کو بیسکلی آپس میں لڑوانے کی بھرپور سازشیں کوششیں کی گئیں. اچھا اس کے علاوہ لسانی فسادات، یہ اپنا فرقہ واریت میں وہ آ گئے، شیعہ سنی آ گئے، لسانیت فسادات جو ہے، لسانی فسادات جیسے کہتے ہیں، اس میں آپ کے یہ اردو اسپیکنگ، سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، مطلب یہ ایک آلریڈی ہم نے بہت چیز دیکھی ہے اور بہت ایکسٹریمزم پہ رہا ہے یہ سب. ابھی ایون لاسٹ محرم میں بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا کسی کی طرف سے، جبکہ جو سینئر علماء ہیں، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، ان کی جانب سے بہت پازیٹیو جیسچر دکھایا جاتا ہے. اور آیت اللہ خامنہئی کا جو ایک بہت بہترین میں نے وہ دیکھا تھا اسٹیٹمنٹ کہ سنی مکاتب فکر کے مقدسات کی بے حرمتی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم قرار پائے گا، اور مطلب وہ اس کو بالکل کمپلیٹلی کنڈیم کرتے ہیں، کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب میرے خیال سے یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ہی ضرورت ہے نا ان چیزوں کو ناکام بنایا جائے، اس طریقے کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے. ابھی دیکھیں فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس قسم کے جو ہے ابھی لاسٹ ہم نے دیکھا بیریا ٹاؤن والا معاملہ ہوا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اسطور والا معاملہ ہوا، اس کے علاوہ ملالہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا. ملالہ کی تو ایک پکچر میں کوشش کروں گا وہ شیئر کروں، میرے پاس آئی تھی، مجھے ڈھونڈنی پڑے گی، اور یا میں سرچ کروں گا اس کو، کہ بھائی پیچھے جو سی آئی اے والے ہیں، آرمی والے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں گیٹ کے لائک سراؤنڈنگ میں، جو بیک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں بہرحال. اور ملالہ، ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب سی آئی اے کے جو شدید سینئر جو بھی ہیڈ ہیں سی آئی اے کے، ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. مطلب بھائی کون ہیں آپ لوگ؟ مطلب ملالہ یوسفزئی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جس پہ حملہ ہوا تھا، آج وہ ایجوکیشن کی امبیسڈر بنی ہوئی ہیں، اور ان کے باپ جو ہیں، وہ والد صاحب جو ہیں، وہ ٹائی شائی لگا کے کوٹ شوٹ پہن کے، انگریزی بھی ان کی زبردست ہو گئی. بھائی مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، ہر بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھدار بھی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. تو بھائی یہ سب بیسکلی پری پلان ہے. خدا کے واسطے ان چیزوں کو سمجھیں اور بچیں پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور اپنے ملک کو ہی بچائیں، اپنے لوگوں کو بھی بچائیں، اور یہ سندھی مہاجر ان چیزوں سے مہربانی کر کے باہر آ جائیں. اچھا یہ جس دن بحریہ والا انسیڈنٹ ہوا، میں اس دن میر خاص ٹو کراچی ٹریول کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آلموسٹ ٹنڈول یار سے ہی جب میں میر خاص سے نکلا تو ٹنڈول یار، ٹنڈو جام، تو ٹنڈول یار کے فوراً بعد سے، میرے خیال سے ٹنڈول یار کے فوراً بعد سے ہی جو ہے وہ ایک بڑے بڑے قافلے شروع ہو گئے تھے، جو پھر حیدرآباد پہ آ کے ٹول جب میں نے کراس کیا، وہاں پہ لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ ایک آدھا روڈ ہائی وے کافی چوڑا ہے، آپ کو پتہ ہے، آدھا روڈ آلموسٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا. گاڑیاں جو ٹریفک تھا وہ ایک لین میں گزر رہا تھا، اور ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بڑا عجیب سا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اچھا یار اب دیکھو بحریہ ٹاؤن تو وہاں پہ بھی ہے اپنا اسلام آباد لاہور میں تو ہے، وہ نواب شاہ میں بھی ہے. وائی اٹ کیم ٹو کراچی؟ وہاں پہ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ زیادہ تر بحریہ ٹاؤن جہاں جہاں آباد ہے وہاں پہ بہت کوڑیوں کے دام چیزیں لی گئی ہیں، زمینیں، اور وہ قبضے کی ہیں زیادہ تر. تو صرف یہ کراچی والے گوٹ ان کو یاد ہیں، وہ نواب شاہ والا گوٹ نہیں یاد. بہرحال اچھا بہرحال دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس لڑائی جھگڑے سے اور ان چیزوں سے ہمیں ہی نقصان ہونا ہے. تو ضرورت ہے کہ عقل اور آنکھیں اور دماغ سب کھول کے رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.